اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم شعیب نصرت اور آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ چند دوستوں کا اصرار تھا کہ آج کل خارش کی وبا پھیلی ہوئی ہے، آپ اس پر لازمی ویڈیو بنائیں، تو ان کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنی آج کی ویڈیو کا جو موضوع رکھا ہے وہ ہے خارش۔ خارش ایک جلدی مرض ہے اور یہ 3 قسم کی ہوتی ہے: سوداوی خارش، صفراوی خارش اور اعصابی خارش۔ آج ہم سوداوی خارش پر مختصر سی گفتگو کریں گے کہ سوداوی خارش کیا ہے، یہ کیوں ہوتی ہے، اس کی کیا کیا علامات ہیں اور آخر میں اس کا علاج۔ ناظرین، سوداوی خارش جسم میں خشکی، سردی اور تیزابیت کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ جسم پر سیاہ رنگ کے نشان بن جاتے ہیں، جلد خشک اور کھردری ہو جاتی ہے اور جلد پر خشک دانے نکل آتے ہیں جن میں شدید خارش اور جلن ہوتی ہے، اور بعض اوقات ان دانوں کو بار بار کھجلانے سے ان میں سے خون نکل آتا ہے یا چنبل اور دھدر نما داغ بن جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ سب عمل خشکی کا ہے اور طب کی زبان میں اسے سوداوی خارش کہا جاتا ہے۔ سوداوی خارش میں کن غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ نوٹ فرما لیجئے۔ ایسے مریض جو سوداوی خارش میں مبتلا ہوں وہ آلو، مٹر، گوبھی، بڑا گوشت، اچار اور بینگن وغیرہ کا مستقل پرہیز کریں۔ اور وہ کون سی غذائیں ہیں جو ہمیں کھانی چاہیے اس مرض میں، تو وہ بھی سن لیجئے۔ کدو، ٹنڈے، گاجر، میتھی، ادرک، کالی مرچ اور مولی وغیرہ کا کثرت سے استعمال کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، آئیے اب ہم چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ نسخہ نوٹ فرما لیجئے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارا آج کا نسخہ بھی بہت ہی مختصر، سادہ، کم قیمت اور بنانے میں انتہائی آسان ہے۔ نسخہ کیا ہے، نوٹ فرما لیجئے۔ ہمارے نسخے کا پہلا جزو ہے گندک آملہ سار 12 گرام، کالی زیری 12 گرام اور گیرو 12 گرام۔ ان تینوں کو انتہائی باریک پاؤڈر بنا لیجئے۔ اچھا، اب انہیں استعمال کیسے کرنا ہے؟ آپ نے روزانہ 2 ماشا کی 4 پوڑیاں بنانی ہیں۔ صبح، دوپہر اور رات خالی پیٹ ایک پوڑیا پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے۔ اب رہ گئی چوتھی پوڑیا، اس سے آپ نے سرسوں کا تھوڑا سا تیل لے کر اچھی طرح اس میں مکس کر لینا ہے، اور جب اچھی طرح مکس ہو جائے تو اس کو اپنے جسم پر اچھی طرح ملیں۔ یہ عمل آپ رات کو سوتے وقت کریں اور پھر صبح ہوتے ہی آپ نہانا چاہیں تو نہا لیں، لیکن اس میں احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ اترے ہوئے کپڑے آپ نے دوبارہ نہیں پہننے بلکہ نئے کپڑے پہننے ہیں، اور جس بسترے پر آپ سوئے اس کی چادر کو ضرور تبدیل کر لیجئے۔ ناظرین، یہ عمل آپ نے صرف 4 روز کرنا ہے۔ انشاءاللہ 5ویں روز آپ کو خارش نہیں رہے گی۔ اس کو بنائیے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ساتھ ہی لائک اور شیئر بھی کر دیجئے
تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچ سکے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔